کر دیتے۔ ایک روز حضرت نعمان بازار کو جاتے ہیں، نعمان کی نظر بازار میں آئے ہوئے ایک نئے پھل کی پر پڑتی ہے۔ نعمان کا دل مچل اٹھتا ہے، نعمان کا عشق جھوم اٹھتا ہے۔ اب نعمان جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جیب میں پیسے نہیں ہیں، لیکن عشق ہے کہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عشق کہہ رہا تھا کہ اے نعمان جاؤ دکان پہ جاؤ، ادھار پھل خریدو، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ عقل کہہ رہی تھی نعمان تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن عشق تھا کہہ رہا تھا نعمان جاؤ یہودی سے ادھار پھل خریدو، لیکن مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہلے پیش کر دو۔ نعمان عشق کی بات کو سنتے ہیں، یہودی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، یہودی دکاندار سے کہتے ہیں یہودی دکاندار مجھے یہ پھل ادھار دے دے، اتنی مدت کے بعد میں تجھے پیسے دے دوں گا۔ بہرحال یہودی سے پھل لیتے ہیں، سب سے پہلے نعمان مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ ایک روز نعمان کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، نعمان پوچھتے ہیں کون؟ باہر سے آواز جاتی ہے اے نعمان اپنے پیسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ نعمان اندر سے آواز دیتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہودی کہتا ہے نعمان ادھار کی مدت پوری ہو گئی، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم پیسے دے دو گے۔ نعمان آج ادھار کی مدت پوری ہو گئی ہے، میں تم سے تقاضا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نعمان کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہودی کہتا ہے نعمان باہر نکل کے آؤ۔ نعمان باہر آتے ہیں، یہودی کہتا ہے نعمان پیسے دو۔ نعمان کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہودی کہتا ہے نعمان چلو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں چلو۔ اب نعمان کو یہودی مجرم بنا کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لاتا ہے۔ لانے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی عرض کرتا ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نعمان نے مجھ سے ادھار پھل خریدا تھا، آج ادھار کی مدت پوری ہو گئی، آج میں نے نعمان سے پیسے مانگے، نعمان کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نعمان ہیں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے ہوئے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ نعمان کے چہرے پہ مایوسی ہے، میرا رحمت والا آقا نعمان کو دیکھتا ہے مسکراتا ہے۔ جب نعمان سے میرے حضور پوچھتے ہیں، نعمان پہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک دن میں بازار گیا تھا، بازار میں ایک نیا پھل آیا ہوا تھا، یا رسول اللہ میرا دل مچل اٹھا، یا رسول اللہ میرے پاس پیسے نہیں تھے لیکن عشق تھا کہ ماننے کو تیار نہیں تھا، یا رسول اللہ میں نے ادھار اس کی دکان سے ادھار پھل خریدا تھا، آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ اتنا سننا تھا میرے آقا اپنی جیب خاص سے پیسے نکالتے ہیں، نعمان کی طرف دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، اپنی جیب خاص سے پیسے نکالتے ہیں، یہودی کو دے دیتے ہیں، یہودی کو دے دیتے ہیں، ہے نا۔ آج ہم بھی بیٹھ کے یہاں یہ ٹھیک ہے 11ویں شریف کی محفل ہے، لیکن در حقیقت یہ میلاد مصطفیٰ ہے نا۔ آج ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجائے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے بروز محشر میرا آقا جیسے آقا نعمان کو دیکھ کے مسکرائے تھے، ہو سکتا میرا آقا ہمیں بھی دیکھ کے بروز محشر مسکرا دے اور ارشاد فرمائے میرا وہی غریب امتی ہے جو دائی پور میں بیٹھ کر میرا میلاد منایا کرتا تھا۔ تو آقا کا مسکرانا ہوگا ہمارے لیے جنت کا پروانہ ہوگا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نعمان کے پاس پیسے نہیں تھے، نعمان نے حضور کی بارگاہ میں پھل لا کے پیش کیا تھا، نعمان کی شکایت یہودی لے کے آیا تھا، تو ایسے موقع پہ حضور نے نعمان کو تنبیہ کیوں نہیں فرمائی؟ حضور نے نعمان کو تنبیہ کیوں نہیں فرمائی؟ نعمان سے یہ کیوں نہیں کہا ہے نعمان جب پیسے نہیں تھے تو کیا ضرورت تھی میرے پاس لانے کی پھل، ہے نا۔ حضور نعمان سے ارشاد فرما سکتے تھے کہ اے نعمان جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے کیا ضرورت تھی کہ میری بارگاہ میں پھل کو لے کر آتے، لیکن میرے حضور نے ایسا نہیں ارشاد فرمایا۔ لیکن آج ہماری قوم معلوم ہے اکثریت میں میری قوم میں دو تین باتیں ہوتی ہیں، جب میلاد کی بات آتی ہے تو ہماری قوم کہتی ہے پیسے نہیں ہیں تو میلاد کو چھوٹا کر لو، پیسے نہیں ہیں تو میلاد منانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہماری قوم کہتی ہے جب پیسے نہیں ہیں تو مدرسہ کھولنے کی کیا ضرورت ہے، پیسے نہیں ہیں مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن یہ قوم کبھی شادی کے موقع پہ یہ کبھی نہیں کہتی جب پیسے نہیں ہیں تو بڑی بارات کرنے کی کیا ضرورت ہے، آؤ مسجد میں ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ قوم کبھی نہیں کہتی کہ جب پیسے نہیں ہیں تم غریب ہو، لڑکی والوں سے کبھی نہیں کہتی کہ جب پیسے نہیں ہیں تم غریب ہو
آؤ مسجد میں سادہ نکاح کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ کبھی یہ قوم اس وقت کیوں نہیں کہتی کہ جب پیسے نہیں ہیں تو 4 لوگوں کو کھانا کھلا دو، ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے؟ ہاں، یہ قوم اس وقت کیوں نہیں بولتی، یہ اس وقت کیوں نہیں کہتی کہ جب پیسے نہیں ہیں تو جہیز مت دو، ہم بغیر جہیز کے شادی کریں گے، نکاح کریں گے؟ لیکن یہ قوم جب میلاد کی بات آئے، جب مدرسے کی بات آئے، مسجد کو بنانے کی بات آئے، یہ قوم اکثر سنا جاتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میلاد مت کرو، جب پیسے نہیں ہیں میلاد مت بناؤ، پیسے نہیں ہیں مدرسہ مت چلاؤ، پیسے نہیں ہیں مسجد مت بناؤ۔ لیکن یہ اس وقت کیوں نہیں کہتی کہ جب پیسے نہیں ہیں تو پیسے نہیں ہیں تو ہم شادی مہنگی نہیں کریں گے، ہم شادی سستی کریں گے، خالی نکاح کریں گے، ہے نا؟ آپ جانتے ہیں میرے آقا نعمان سے منع نہیں فرماتے، میرے آقا نعمان کو تنبیہ نہیں فرماتے، وجہ جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں نعمان کو حضور نے کیوں نہیں منع کیا؟ تو اگر ایسے موقع پہ حضور نعمان کو منع فرماتے، حضرت نعمان سے کو تنبیہ فرماتے، تو ہو سکتا ہے تھا کہ نعمان کا دل ٹوٹ جاتا، اور میرے آقا لوگوں کے دلوں کو توڑنے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ میرا آقا کسی کے دل کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے دنیا میں تشریف لایا۔